چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے آ چکے تھے۔ ددو ان کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ جب ان دونوں نے کپڑے بدل دیے تو شور مچاتے ہوئے آ گئے۔ ددو بھوک لگی ہے، بھوک لگ رہی ہے ددو جی، ددو۔ ہاں نا، آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ، کھانا بن گیا ہے۔ تم لوگوں کی پسند کی مزیدار گرما گرم بریانی بنائی ہے، ددو نے پیار سے کہا۔ بریانی کا نام سن کر ان دونوں کی بھوک اور چمک اٹھی۔ چھوٹو بولا، واؤ، مزیدار بریانی! میرے تو منہ میں اور زیادہ پانی آ گیا ہے۔ پہلے کم آ رہا تھا کیا؟ ڈھولو نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں نہیں آ رہا کیا؟ چھوٹو نے منہ بنایا۔ آ رہا ہے بھائی، سب کو آ رہا ہے۔ اتنی مزیدار بریانی کو دیکھ کر کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ ددو نے ان دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ پھر وہ سب مزے سے مزیدار بریانی کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹو بولا، چھٹکی باجی کب آئیں گی ددو؟ ہاں، کل تو چھٹکی نے بھی آ جانا ہے، بڑا اچھا یاد دلایا تم نے۔ بیٹا، وہ آ جائیں گی کل شام تک۔ اوف، ابھی اتنی دیر پڑی ہے ان کے آنے میں؟ چھوٹو نے کہا۔ میں تو اداس ہو رہا ہوں، کب تک آئیں گی وہ؟ اب کے ڈھولو بولا۔ بیٹا، بتایا تو ہے کل آئے گی، ددو نے دوبارہ کہا۔ جی ددو، ڈھولو اداسی سے بولا۔ پھر ددو نے کہا، پیارے بچوں، اداس نہ ہو اور بور بھی نہ ہو، کل آ جائیں گی آپ کی چھٹکی باجی۔ آپ لوگ اپنا ہوم ورک مکمل کریں اور کھیلیں کودیں، سوئے جاگیں، بس وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جی اچھا ددو جی، دونوں ایک ساتھ بولے، اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے چلے گئے۔ اٹھ کے وہ دونوں کھیلنے لگے اپنی اپنی گاڑیوں سے۔ پھر ان کو ببن چچا کی یاد آئی اور وہ دونوں ببن چچا کے پاس گئے۔ ببن چچا نے ان کو اپنے پاس آتے دیکھا تو پوچھا، اوئے ہوئے چھوٹو اور ڈھولو، کیا چل رہا ہے آج کل بھائیوں کے درمیان میں؟ امن و سکون کی فضا ہے چچا، سب ٹھیک جا رہا ہے آج کل، چھوٹو اور ڈھولو نے مل کر کہا۔ چلو شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے، کچھ غلط ہو جائے تو سارے سنگ گھر میں آندھی اور طوفان آ جاتا ہے۔ ببن چچا، ببن چچا، دونوں چلائے تو ببن ہنس پڑا۔ اسی وقت داروغہ جی گنگناتے ہوئے آئے، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ ان کو باتیں کرتا دیکھ کر داروغہ بولا، خدا خیر کرے، سنگ گھر میں آندھی طوفان کیوں آنے والے ہیں؟ آہا داروغہ، کیا بتاؤں، بس ببن نے ڈرامائی انداز سے کہا۔ بتاؤ نا، داروغہ ڈر گیا۔ وہ داروغہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ اب کے چھوٹو بولا۔ کہ کیا؟ داروغہ نے بےتابی سے پوچھا۔ کہ کل نا چھٹکی باجی واپس آ رہی ہیں اسکول ٹرپ سے، چھوٹو کہہ کے ہنسنے لگا۔ لا حول ولا، داروغہ جی کے منہ سے نکلا۔ پھر سب ہنسنے لگے۔
बस यूं ही बातें करते हंसते खेलते रात हो गई। फिर वो दोनों घर आए तो छोटू ने दद्दू से कहा, दद्दू जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चला, रात हो गई। दद्दू मुस्कुराए और फिर वो तीनों मिलके बैठे और दद्दू उनको कहानी सुनाने लगे। वो दोनों कहानी सुनते सुनते सो गए। अगले दिन सुबह उठे और नाश्ते करने गए। मज़ेदार नाश्ता किया, अंडा पराठा, चाय। फिर वो छुटकी का इंतज़ार करने लगे। कभी वो कहीं टहलते नजर आते, कभी कहीं बैठे हुए होते, कभी एक दूसरे को देखते। बस यूं ही इंतज़ार करते हुए वो कहीं ना कहीं फिरते रहे। दद्दू ने कहा, बच्चों ऐसे वक्त नहीं गुजरेगा, कुछ पढ़ लो, कुछ खेल लो तुम लोग। बल्कि नहीं, खेलना नहीं, कल भी सारा दिन खेलते रहे, चलो पढ़ाई करो, शाबाश। अच्छा दद्दू, दोनों ने मुंह बसोरा। फिर दोनों पढ़ने बैठ गए और स्कूल से मिला हुआ होमवर्क करने लगे। फिर ढोलू ने छोटू को कहा, यार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी स्कूल के ट्रिप के साथ जाऊं, है ना? मेरा भी, छोटू बोला। फिर ढोलू सोचते हुए कहने लगा, पता नहीं छुटकी बाजी ने वहाँ कितने सारे मज़े किए होंगे, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या किया होगा। हाँ, दद्दू से इतने सारे पैसे लेके गई हैं वो, उसने ज़रूर ढेर सारी जलेबियाँ और इमलियाँ खाई होंगी। हाँ, और झूले भी लिए होंगे और घोड़े या ऊँट की सवारी भी की होगी। दद्दू ने जब उन दोनों को बातें करता देखा तो पूछा, बच्चों होमवर्क हो गया? जी दद्दू, दोनों ने कहा। शाबाश बच्चों, अब बस तुम्हारी बड़ी आपी भी आती ही होंगी, थोड़ी देर ही रह गई है उनके आने में। जी दद्दू जी। थोड़ी देर बाद वो दद्दू से बोले, दद्दू छुटकी बाजी ने ट्रिप में इतने सारे मज़े किए होंगे, है ना? जी बेटा। तो फिर दद्दू आप ऐसा करें ना, थोड़े से पैसे हमें भी दे देना ताकि हम भी कोई मज़े की चीज़ खा लें। दद्दू ने उनके मस्कीन चेहरे देखे और उनकी बात सुनी तो हंस पड़े। फिर कहने लगे, अच्छा बेटा जाओ ये ले लो, और उनको 50 रुपए दिए। जाओ मज़े करो। उन दोनों ने दद्दू को कहा, शुक्रिया दद्दू जी, आप बहुत अच्छे हैं। दद्दू मुस्कुराए और वो दोनों चीज़ें लेने चले गए और मज़े मज़े की चीज़ें खाने लगे। फिर वो दोनों अभी चीज़ खा ही रहे थे कि दरवाज़ा बजा। लो आ गई तुम लोगों की छुटकी बाजी। छोटू और ढोलू खुशी से चिल्लाए, छुटकी बाजी आ गई, छुटकी बाजी आ गई, छुटकी बाजी आ गई। फिर दद्दू ने दरवाज़ा खोला और छुटकी को सलाम करने के बाद उसको प्यार किया। फिर छुटकी अपने दोनों प्यारे प्यारे भाइयों से मिली। प्यारे भाइयों, मेरे छोटू और ढोलू, तुम दोनों कैसे हो? कैसे रहे तुम दोनों के दिन? हाँ छुटकी बाजी, हमारे दिन अच्छे गुजरे, हमने बहुत मज़े किए, लेकिन हम उदास भी बहुत हुए आपके लिए, छोटू ने कहा। फिर ढोलू ने पूछा, छुटकी बाजी आपका ट्रिप कैसा रहा? मेरा ट्रिप भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। आपने वहाँ क्या क्या किया? मैंने वहाँ पे बहुत कुछ किया। अभी छुटकी कहानियाँ सुनाने ही लगी थी कि दद्दू आ गए और कहने लगे, छुटकी बेटा बाकी कहानियाँ बाद में सुनाना, पहले खाना खा लो। और हाँ छोटू और ढोलू, बाजी को फ्रेश होने दो, फिर उनसे सारे किस्से सुनेंगे मिल के। आप दोनों भी आ जाओ खाने के लिए।
جی ٹھیک ہے ددو، تینوں ایک ساتھ بولے۔ پھر چھٹکی نے پوچھا، آپ نے کیا بنایا ہے ددو جی؟ بیٹا، میں نے آپ کے پسند کی بھنڈیاں بنائی ہیں۔ واہ ددو جی، شکریہ۔ پھر ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ مزیدار بھنڈی کو دیکھ کر سب کی بھوک بڑھ گئی اور خوب سارا کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب چھٹکی کی کہانی سننے کے لیے بےتاب تھے۔ چھوٹو بے چینی سے بولا، چھٹکی باجی اب سنا بھی دو یار۔ ڈھولو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو ددو مسکرائے اور چھٹکی کو کہنے لگے، چھٹکی بیٹا اب سنا دو ان کی ساری روداد، کیا کیا، کیسے کیا، کیا کھایا وغیرہ۔ بہت بے چین ہو رہے ہیں یہ۔ ڈھولو نے ددو کو گھورا اور بولا، صرف ہم نہیں ہو رہے بلکہ ددو جی آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ددو مسکرائے اور کہنے لگے، جی جی ہاں جی چھٹکی، ہم سب بہت بے چین ہیں، آپ سنائیے۔ چھٹکی ہنس دی اور پھر اس نے کہانی سنانا شروع کی۔ تو میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہت ہی محترم ددو جی، ایسا ہے کہ میں گھر سے اسکول گئی، وہاں سے ہم بس میں بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ بس میں ہم نے بہت مزہ کیا، خوب سارے گانے گائے، تالیاں بجائی، نعرے لگائے، بہت مزہ آیا۔ کون کون سے گانے گائے؟ جو داروغہ گاتا ہے وہ؟ چھوٹو نے پوچھا۔ ہاں سارے گائے، بلکہ جو داروغہ نہیں گاتا وہ بھی گائے ہم سب نے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ ڈھولو نے پوچھا۔ پھر یہ ہوا کہ ہم سیرگاہ پہنچ گئے، پتہ ہی نہ چلا سفر کا۔ پھر ہم نے جا کے وہاں بیٹھ کے ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کا لطف اٹھایا، خوب ساری باتیں کی، پرچیاں کھیلی، کارڈز کھیلے، کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلی، بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے میں کیا تھا؟ چھوٹو نے پوچھا۔ بتا رہی ہوں، صبر تو کرو یار۔ وہاں ہم نے برگر کھائے تھے، بہت مزے کی چیز تھی، تم لوگوں کو بھی بنا کے کھلاؤں گی۔ اور وہاں ہم نے بوتل بھی پی تھی، وہ بھی بہت مزیدار تھی۔ اچھا کیا بات ہے بھائی، اب کے ددو بولے۔ پھر چھٹی نے دوبارہ کہانی شروع کی۔ اس کے بعد ہم نے بہت سارے جھولے لیے، بہت سارے جھولے، بہت مزہ آیا جھولے لینے کا۔ پھر رات ہو گئی تو ہم نے خیمے لگائے اور پھر ہم نے باربیکیو کیا جو بہت مزیدار تھا، اور پھر ہم سب ان خیموں میں سو گئے۔ صبح اٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتے میں ہم نے سلائس اور انڈے کھائے اور مزیدار چائے پی، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اونٹ کی سواری کی۔ اونٹ کی سواری کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اس کے بعد ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ راستے میں ہم نے بس میں کسوٹی جیسی گیمز کھیلیں، بس یہی کیا اور سنگھر آ گیا، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلا وقت گزرنے کا۔ اچھا آپ نے تو باجی بہت سارے مزے کیے ہیں، ہے نا ددو جی؟ میں بھی جاؤں گا ٹرپ کے ساتھ، اور میں بھی جاؤں گا۔ اچھا بابا چلے جانا، ابھی تو نہ سر کھاؤ میرا، ددو نے کہا تو چھٹکی نے ہنس کے انہیں دیکھا۔